جی تو جعلی اکاؤنٹس کا کیس، وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نکلیں، یہاں پہ بھی یہی والی چیزیں نکلتی آ رہی ہیں. پاکستان کیا اسی طرح چل رہا تھا جعلی ٹی ٹی، جعلی فیک اکاؤنٹس میں، اور ان کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا ان کیسز کا؟ ارشد بھائی، پاکستان میں متواتر ہم نے دیکھا ہے، ہماری تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری گورنمنٹ آئی یا کوئی نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ہمیشہ احتساب سے اپنا آغاز کیا. احتساب کے عمل کو انہوں نے اپنی پہلی پرائرٹی رکھا. پرویز مشرف صاحب 2008 میں گئے، جس وقت وہ آئے انہوں نے بھی احتساب کو اپنی پہلی پرائرٹی رکھا، ماضی کی ڈکٹیٹرشپس کی طرح. تو اس دفعہ جو لوگ یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں شہزاد صاحب، انہوں نے جن چیزوں کا بھی ذکر کیا، ہم تو پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز اس عمل سے کئی دفعہ گزر چکی ہیں. ہمارا اعتراض اور ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ احتساب پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن احتساب کرنے والا ادارہ، اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، اور احتساب کا جو عمل ہے وہ شفاف ہونا چاہیے اور ہر کسی کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ آپ خود اس چیز کا فیصلہ کیجئے کہ اگر ابھی پروگرام کے اندر بیٹھ کر شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ایسے کنفرنٹ کرنا چاہیے، اس ایویڈنس کے ساتھ کنفرنٹ کرنا چاہیے، تو کیا نیب کی انویسٹیگیشن کے اوپر انفلوئنس ہونے کی کوشش نہیں ہے؟ آپ خود وکیل ہیں شہزاد صاحب، آپ خود بتائیے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں قانوناً، آپ یہ مجاز ہے کہنے کے کہ نیب اس طریقے سے کنفرنٹ کرے، آئی او اس طریقے سے کنفرنٹ کرے؟ نہیں، ان کے آپ الفاظ نکالیں. آپ کس کیپیسٹی میں یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ وکیل ہیں، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ آپ انویسٹیگیشن پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے تو آپ پھر یہ بات بی آر ٹی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کے وزیر اعلیٰ کی اپنی انسپیکشن ٹیم، اپنے بٹھائے ہوئے وزیر اعلیٰ کی، وہ کہتی ہے کہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہے اس میں، آپ اس کے اوپر یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اوپر پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ مالم جبا کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی نے سبمٹ کیا ہے نیب کو. بات یہ ہے ارشد بھائی کہ ہم سبمٹ کیوں کریں؟ ادارہ ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا ہے. ہمایوں خان صاحب ہمارے جو صدر ہیں، فیصل کنڈی صاحب، وہ گئے وہاں پر جا کر انہوں نے درخواست دی. نیب کا تو یہ کام ہے اس چیز کے اوپر خود نوٹس لینا. ہم کیوں توجہ دلائیں اس کی؟ ہم تو مجبور ہو رہے ہیں، چیزیں ڈھونڈ کے لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس. پہلے سے بھی نیب نے نوٹس لیا نہیں لیا ہوا. اب دیکھیے، اب آپ اس چیز کو، وہ ٹویٹ نکال لیجئے پرائم منسٹر کی کہ جس وقت انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے، پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا کہ ڈی جی نیب خیبر پختونخوا ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، ان کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 3 دن بعد ڈی جی نیب کا خیبر پختونخوا چینج ہو جاتا ہے، اور جو شخص لے کر آیا جاتا ہے اس کا کوئی تجربہ نہیں انویسٹیگیشن کا. وہ جعلی اکاؤنٹس کیس کا جواب کدھر آیا؟ دیکھیے، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام جو جوابات ہیں وہ تو دینے ہیں کورٹ آف لاء میں. وہ کورٹ آف لاء نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں، زبیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، ان میں سے سچی کون ہے؟ ایویڈنس کی بنیاد پہ انہوں نے اس چیز کو جانچنا ہے. ابھی تو یہ سارے مفروضے اور ساری باتیں، آپ نے ڈاکٹر عاصم صاحب کا 450 ارب روپے کا کیس میڈیا پہ چلا نا، آج کہاں ہے وہ؟ لیکن ڈاکٹر عاصم کے اوپر تو 450 ارب کا الزام لگ گیا، کوئی ثابت نہیں ہو سکا. آخر میں ان کو پکڑا کس چیز پہ؟ کہ 2 لوگوں کو اپنے اسپتال میں علاج کرایا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم اس ملک میں یہ ایک ہمارا ایک یہ رسم ہے، منطقی انجام تک نہیں پہنچا. لاجیکل کنکلوژن کیا ہے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب؟ یہ بتائیں کہ حیثیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں، دونوں کے سوالات آ گئے، جواب دے رہے ہیں دونوں کے سوالات. جتنی گرمی اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے، اصل میں اس کے پیچھے اسے تو اس پروگرام کے اوپر شہزاد صاحب کو نوٹس دینا چاہیے. دونوں کے سوالات کا جواب، میں دونوں کے سوال کا جواب دوں.